الکہف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔ شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانچیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور ہم زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ بس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر سال ہا سال کے لیے نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم تم کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جبکہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم بہت بیچا بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو اب چل کر غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بے راہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ وہ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں رہے۔ پس اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، پس وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانا لائے، اور وہ نرمی سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے،
या तुमको अपने दीन में लौटा लेंगे और फिर तुम कभी फलाह ना पाओगे। और इस तरह हमने उन पर लोगों को मुत्तला कर दिया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत में कोई शक नहीं। जब लोग आपस में उनके मामले में झगड़ रहे थे, फिर कहने लगे कि उनके गार पर एक इमारत बना दो। उनका रब उनको खूब जानता है। जो लोग उनके मामले में गालिब आए, उन्होंने कहा कि हम उनके गार पर एक इबादतगाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये लोग बेतहकीक बात कह रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो कि मेरा रब बेहतर जानता है कि वो कितने थे। थोड़े ही लोग उनको जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से ज्यादा उनके मामले में बहस ना करो और ना उनके बारे में उनमें से किसी से पूछो। और तुम किसी काम की निस्बत यूं ना कहो कि मैं इसको कल कर दूंगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद करो और कहो कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझको भलाई की इससे ज्यादा करीब राह दिखा दे। और वो लोग अपने गार में 300 साल रहे। कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। कहो कि अल्लाह उनके रहने की मुद्दत को ज्यादा जानता है। आसमानों और जमीन का गैब उसके इल्म में है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। खुदा के सिवा उनका कोई मददगार नहीं और ना अल्लाह किसी को अपने इख्तियार में शरीक करता है। और तुम्हारे रब की जो किताब तुम पर वही की जा रही है उसको सुनाओ। खुदा की बातों को कोई बदलने वाला नहीं और उसके सिवा तुम कोई पनाह नहीं पा सकते। और अपने आप को उन लोगों के साथ जमाए रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। वो उसकी रजा के तालिब हैं। और तुम्हारी आंखें हयात दुनिया की रौनक की खातिर उनसे हटने ना पाएं। और तुम ऐसे शख्स का कहना न मानो जिसके कल्ब को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश पर चलता है और उसका मामला हद से गुजर गया है। और कहो कि यह हक है तुम्हारे रब की तरफ से। बस जो शख्स चाहे इसे माने और जो शख्स चाहे न माने। हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी कन्नातें उनको अपने घेरे में ले लेंगी। और अगर वो पानी के लिए फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी ऐसे पानी से की जाएगी जो तेल की तिलछट की तरह होगा। वो चेहरों को भून डालेगा। क्या बुरा पानी होगा और कैसा बुरा ठिकाना। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो हम ऐसे लोगों का अजर जाया नहीं करेंगे। जो अच्छी तरह काम करें उनके लिए हमेशा रहने वाले बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक और तबीज रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे, तख्तों पर टेक लगाए हुए। कैसा अच्छा बदला है और कैसी अच्छी जगह। तुम उनके सामने एक मिसाल पेश करो। 2 शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों का इहाता बनाया और दोनों के दरमियान खेती रख दी। दोनों बाग अपना पूरा फल लाए, उनमें कुछ कमी नहीं की। और दोनों बागों के बीच हमने नहर जारी कर दी और उसको खूब फल मिला। तो उसने अपने साथी से बात करते हुए कहा कि मैं तुझसे माल में ज्यादा हूं और तादाद में भी ज्यादा ताकतवर हूं। वो अपने बाग में दाखिल हुआ और वो अपने आप पर जुल्म कर रहा था। उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि ये कभी बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा दिया गया
تو ضرور اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات سے انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، تو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو۔ اور اس کے پھل پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہاں سارا اختیار صرف خدائے برحق کا ہے، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ اور ان کو دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ، جیسے کہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب لوگ تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور رجسٹر رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے خرابی، کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے ان کو نہ آسمانوں اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا نہیں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اور جس دن خدا کہے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو، پس وہ ان کو پکاریں گے، مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان عداوت کی آڑ کر دیں گے۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے نہیں روکا، مگر اس چیز نے
कि अगलों का मामला उनके लिए भी जाहिर हो जाए या अजाब उनके सामने आ खड़ा हो। और रसूलों को हम सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजते हैं, और मुनकिर लोग नाहक की बातें लेकर झूठा झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए से हक को नीचा कर दें। और उन्होंने मेरी निशानियों को और जो डर सुनाए गए उनको मजाक बना दिया। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयत के जरिए याद दहानी की जाए तो वो उससे मुंह फेर ले और अपने हाथों के अमल को भूल जाए। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसको ना समझें, और उनके कानों में डांट है। और अगर तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो कभी राह पर आने वाले नहीं है। और तुम्हारा रब बख्शने वाला, रहमत वाला है। अगर वो उनके किए पर उन्हें पकड़े तो फौरन उन पर अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक मुकर्रर वक्त है और वो उसके मुकाबले में कोई पनाह की जगह न पाएंगे। और ये बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया जबकि वो जालिम हो गए, और हमने उनकी हलाकत का एक वक्त मुकर्रर किया था। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि मैं चलता रहूंगा यहां तक कि या तो दो दरियाओं की मिलने की जगह पर पहुंच जाऊं या इसी तरह बरसों तक चलता रहूं। बस जब वो दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे तो वो अपनी मछली को भूल गए और मछली ने दरिया में अपनी राह ली। फिर जब वो आगे बढ़े तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, हमारे इस सफर से हमको बड़ी तकान हो गई। शागिर्द ने कहा, क्या आपने देखा जब हम उस पत्थर के पास ठहरे थे तो मैं मछली को भूल गया और मुझको शैतान ने भुला दिया कि मैं उसका जिक्र करता, और मछली अजीब तरीके से निकलकर दरिया में चली गई। मूसा ने कहा, इसी मौके की तो हमें तलाश थी। बस दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे तो उन्होंने वहां हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसको हमने अपने पास से रहमत दी थी और जिसको अपने पास से एक इल्म सिखाया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे उस इल्म में से सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और तुम उस चीज पर कैसे सब्र कर सकते हो जो तुम्हारी वाकफियत के दायरे से बाहर है। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मुझसे कोई बात न पूछना जब तक कि मैं खुद तुमसे उसका जिक्र ना करूं। फिर दोनों चले यहां तक कि जब वो कश्ती में सवार हुए तो उस शख्स ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा ने कहा, क्या आपने इस कश्ती में इसलिए छेद किया है कि कश्ती वालों को गर्क कर दें? ये तो आपने बड़ी सख्त चीज कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे। मूसा ने कहा, मेरी भूल पर मुझको ना पकड़िए और मेरे मामले में सख्ती से काम न लीजिए। फिर वो दोनों चले यहां तक कि वो एक लड़के से मिले तो उस शख्स ने उसको मार डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने एक मासूम जान को मार डाला हालांकि उसने किसी का खून नहीं किया था? ये तो आपने एक नामाकूल बात की। उस शख्स ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे किसी चीज के मुताल्लिक पूछूं तो आप मुझको साथ न रखें। आप मेरी तरफ से उज़्र की हद को पहुंच गए। फिर दोनों चले यहां तक कि जब वो एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो वहां वालों से खाने को मांगा। उन्होंने उनकी मेजबानी से इनकार कर दिया। फिर उनको वहां एक दीवार मिली जो गिरा चाहती थी तो उसने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते
تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ پس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہو میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم چاہو تو ان کو سزا دو، اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا۔ اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم ذوالقرنین کے احوال سے باخبر ہیں۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تم کو کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دو؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیانی خلا کو بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا تو کہا کہ لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پس یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پس ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور اس دن ہم جہنم کو منکروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائے؟ ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی،
और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की निशानियों का और उससे मिलने का इनकार किया, बस उनका किया हुआ बर्बाद हो गया। फिर क़यामत के दिन हम उनको कोई वजन न देंगे। जहन्नुम उनका बदला है, इसलिए कि उन्होंने इनकार किया और मेरी निशानियों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए फिरदौस के बागों की मेहमानी है, उसमें वो हमेशा रहेंगे, वो वहां से कभी निकलना न चाहेंगे। कहो कि अगर समंदर मेरे रब की निशानियों के लिखने के लिए रोशनाई हो जाए तो समंदर खत्म हो जाएगा इससे पहले कि मेरे रब की बातें खत्म हो। अगरचे हम उसके साथ उसी की मानंद और समंदर मिला दें। कहो कि मैं तुम्हारी ही तरह एक आदमी हूं, मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। बस जिसको अपने रब से मिलने की उम्मीद हो, उसको चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए।